عمر الاستیاب میں لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ جو شان عطا کی کہ حضرت علی کو آقا علیہ السلام نے اپنے شہر علم کا دروازہ بنایا اور اپنے شہر حکمت کا دروازہ بنایا، اس پر حضرت ابو عمر الاستیاب میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے علم کے 10 حصے کیے، علم مصطفیٰ کے 10 حصے کیے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف علی مرتضیٰ کو عطا کیے۔ علم مصطفیٰ کے 9 حصے علی شیر خدا کو ملے، ایک حصے کو سب میں تقسیم کیا۔ علم اور معرفت میں یہ نمایاں شان ہے آپ کی، علم اور معرفت میں 9 حصے علم کے تنہا علی شیر خدا کے قلب اطہر کے برتن میں ڈالے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہی عبداللہ ابن عباس کی جو روایت امام ابن عبد البر کی بتا دی الاستیاب میں، الفاظ یہ ہیں، واللہ لقد اعطی علی بن ابی طالب 19 العلم وأیم اللہ لقد شارککم فی العشر العاشر۔ فرمایا خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے 9 حصے صرف علی مرتضیٰ کو عطا ہوئے، اور اے سب لوگوں جو بقایا 10واں حصہ بچا اس میں تم سب کو شریک کیا گیا۔ اور روز بہان بقلی شیرازی بیان کرتے ہیں، امام شیرازی روز بہان بقلی، کہ عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ بولیے کیا؟ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہاں ایک لطیف بات کہتا ہوں، اس پر توجہ اور دھیان بہت سے لوگوں کا زندگی میں نہیں گیا، بہت لوگوں کا، یہ توجہ طلب نکتہ ہے۔ اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں کہ ان کو حبر هذه الامہ کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا قرآن کا عالم عبداللہ بن عباس۔ ایک بڑی خاص چیز سمجھانے لگا ہوں، اس پورے مضمون کو توجہ سے سنیں، اس پر ختم کرنا ہے۔ ایک خاص نکتہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان حبر هذه الامہ لعبداللہ بن عباس، میری امت کا عظیم عالم اور قرآن کا سب سے بڑا مفسر عبداللہ ابن عباس۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، صحابی، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، کہ سب سے بڑا قرآن کا ترجمان عبداللہ ابن عباس۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی شان ہے۔ آپ سوچیں گے کہ موضوع تو سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ نہیں، یہ بے جوڑ نہیں ہے، یہ مربوط ہے مضمون سے۔ اب آپ نے سن لی کہ عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن، ترجمان القرآن، اور امت کے سب سے بڑے عالم ربانی ہیں قرآن مجید کے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، جن کو حبر هذه الامہ کہا جا رہا ہے، جن کو ترجمان القرآن کہا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ معلوم ہے 13 برس۔ اب جس امت میں سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، اور صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی اس جماعت میں، اور یہ فرمان وصال کے وقت کا تو ہے نہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں، کیونکہ تاریخ کہیں رقم نہیں ہے کہ جب یہ فرمایا تو کس سن میں فرمایا۔ میں نے تو بتایا جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 برس تھی۔ اگر یہ بات 2 برس پہلے فرمائی تھی تو گویا 11 برس عمر تھی جب فرمایا۔ اگر 3 برس پہلے فرمائی تھی تو 10 سال عمر تھی، 10 سال جب فرمایا، اور اگر 4 سال وصال سے پہلے فرمایا تھا تو 9 سال کی عمر میں تھی، اور اگر وصال سے چند روز قبل بھی فرمایا
تو 13 برس عمر تھی. اب 13 برس 12 برس 11 برس 10 برس 9 برس کی عمر کا ایک معصوم بچہ، اس کو جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں آقا علیہ السلام ترجمان القرآن کا ٹائٹل دیں یا حبر و حاضر امہ کا ٹائٹل دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اس وقت تو تفسیری بیان نہیں کرتے تھے، اس وقت تو ابھی وہ حلقہ تفسیر قرآن تو بنایا نہیں تھا، وہ تو آقا کے وصال کے بعد بنے حلقے. مسجد نبوی میں مکہ معظمہ میں ادھر ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، حلقہ درس حدیث ہو رہا ہے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، حلقہ درس قرآن ہو رہا ہے. یہ سب کچھ تو بعد میں ہوا، ابھی تو وہ بچے تھے، بالغ بھی نہیں تھے جب ان کو حبر و حاضر امہ کا ٹائٹل مل گیا اور مفسر قرآن کا ٹائٹل مل گیا. تو یہ کیسے بنے؟ یہ ساری ان کی شان مفسر قرآن ہونے کی اور عالم ربانی اور عالم قرآنی ہونے کی، یہ شانیں تو بعد میں جا کے ظاہر ہوئی آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد. مگر ٹائٹل آقا علیہ السلام عمر مبارک کے اندر دے کے گئے تھے. تو کیسے بنے اتنے بڑے مفسر؟ اس کا جواب دے رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا قول ملا مجھے، یہ میری ایک تلاش تھی، یہ سوال گردش کرتا تھا، اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا، اس کی تلاش میں یہ قول ملا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس جمیع ما ابرزتہ لکم من التفسیر فانما هو عن علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ جب آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور مجھے صحابہ کا سب سے بڑا عظیم مفسر قرآن کہہ گئے اور مجھے ترجمان القرآن حبر الامہ کہہ گئے، تو میں تو اس وقت بچہ تھا، میرے یہ فہم قرآن کے جو خوبیاں ابھی تو ظاہر بھی پوری نہیں ہوئی تھی. اب فرمایا اے تابعین، یہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو قرآن کی تفسیر میں، قرآن کی معرفت میں، قرآن کے علم اور فہم میں، قرآن کے معانی میں، قرآن کے اسرار میں، قرآن کے رموز میں، اور سن سن کر دنیا جو تصدیق کرتی ہے کہ آقا نے سچ فرمایا تھا، یہی ترجمان القرآن ہے. فرمایا آج سن لو، جو کچھ میں قرآن کے معنی اور معرفت میں بیان کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم یہ سب کچھ وہ ہے جو میں نے علی مرتضیٰ سے سنا ہوا ہے. چونکہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت تو میری عمر ہی 13 برس تھی، میں نے کتنا کچھ براہ راست آقا سے سن لیا ہوگا. یہ جو سب کچھ بیان کرتا ہوں اور پوری کائنات میرے علم قرآن سے روشن ہو گئی ہے، یہ سب کچھ وہ ہے جو میں نے مولا علی المرتضیٰ سے حاصل کیا ہے. اس نے مجھے ترجمان القرآن بنا دیا ہے اور اس نے مجھے حبر و حاضر امہ بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں صرف مولا علی شیر خدا کی ذات تھی، ایک ہی ہستی تھی کہ آپ بربلا منبر پہ کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ میں بھی اور کوفہ میں بھی کہا کرتے تھے سلونی 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 فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کر لو. خدا کی قسم آج کے دن سے لے کر قیامت تک کا جو سوال کرو گے میں یہیں کھڑے تمہیں جواب دوں گا. یہ امام عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا اپنی مصنف میں، اور امام ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا اپنے استیاب میں. یہ شان صرف مولا علی المرتضیٰ کی تھی. اور آپ فرماتے تھے دوسری روایت میں فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، خدا کی قسم جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھو گے اس کی یہیں کھڑے خبر دے دوں گا، تمہیں اطلاع کر دوں گا. اور آپ سے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا گیا، جلیل القدر تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی یہ حدیث اپنی کتاب مناقب میں، مناقب صحابہ میں سعید بن مسیب سے، اور امام بغوی نے معجم میں فرمایا لم یکن احد یقول سلونی الا علی، کہ صحابہ کرام میں سے کوئی اور شخص، سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں،
نہ تھا، شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے. فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی اور شخص نہ تھا جو یہ جسارت کر سکے کہ جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. یہ شان صرف مولا علی شیر خدا کی تھی کہ وہ پوچھ کہتے تھے جو چاہتے ہو پوچھ لو. اور مولا علی اور مرتضیٰ نے فرمایا، آپ کا ارشاد امام غزالی نے الرسالہ اللدنیہ میں اس کو بیان کیا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، اگر میرے لیے چٹائی بچھا دو، مصلی بچھا دو اور میں اس پہ بیٹھ جاؤں تو خدا کی قسم اہل تورات آئیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ تورات سے کروں، اہل انجیل آئیں ان کے مقدمات کا فیصلہ انجیل سے کروں، اہل قرآن آئیں ان کے امور کا فیصلہ قرآن سے کروں. اور اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کی تفسیر لکھنا یا لکھوانا شروع کر دوں تو اتنا لکھوا دوں حرف با کی تفسیر میں کہ 70 اونٹوں پر لفظ حرف بے کی تفسیر چڑھی جائے. یہ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا 70 اونٹوں پر حرف با کی تفسیر کے کاغذ چڑھے جائیں.